پیارے محترم بھائیو، ہر مرتبہ ہم آپ کے سامنے مرزیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حقائق بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے عقائد و نظریات سب سے پہلے اس کے لیے مقدم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات کے لیے کیا عقیدہ رکھنا ہے، قبر، حشر، نشر، ان سارے معاملات کے حوالے سے ہم نے کیا عقیدے رکھنے ہیں، ایک مسلمان کا ایک بچہ بھی اس کو پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب طریقہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بنیادی عقائد کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے عام بچے بھی اللہ پاک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عقائد و نظریات، کچھ نہ کچھ معاملات جانتے رہتے ہیں۔ اور آپ اگر ان سے بچوں سے بھی بات کریں تو کچھ نہ کچھ اللہ کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو ایک بہترین انداز سے نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اب حیرانی ہوتی ہے کہ جناب ایک بندہ اپنی جانب سے وہ دعویٰ کرے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں زمانے کا بہت بڑا عالم بھی ہوں، اور پھر اس سے یہاں تک نہ رہے بلکہ کہے کہ میں تو بلکہ زمانے کے لیے مجدد بھی ہوں۔ اچھا، پھر وہاں تک کیوں نہ رہے بلکہ اس سے بھی بڑھ جائے اور کہے کہ میں تو مہدی بھی ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کے کہے کہ جناب میں تو حضرت مسیح کی جگہ پہ مسیح میں بن کے آیا ہوں۔ اچھا، یہاں تک نہ رہے بلکہ کہے میں تو ایک تابع نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر یہاں تک نہ رہے بلکہ کہے میں تو ایک مستقل نبی بن کے آیا ہوں۔ اس طرح کے دعوے جناب اپنی جانب سے کرتا پھرے، اور پھر اس کو اللہ پاک کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، وہ بھی اس کو نہ آتے ہوں، اللہ پاک کے حوالے سے جو بنیادی نظریات ہیں وہ بھی اس کو نہ آتے ہوں، اور توحید کے اوپر وہ ڈاکے ڈالتا ہو، تو مجھے بتائیے ساری منزلیں تو بعد کی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جبکہ پہلی والی جو منزل ہے مسلمان والی کہ اللہ پاک کے حوالے سے اس کے نظریے درست ہوں، کیونکہ آپ ایسے بندے کو مسلمان سمجھ لیں گے کہ جو اللہ پاک کے حوالے سے اپنے نظریات ہی غلط رکھتا ہو؟ تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ ایک تمہید سی مختصر باندھی ہے تاکہ آپ کو میری آنے والی بات سمجھ لگے۔ اور یہ بات میں کس کے حوالے سے کر رہا ہوں؟ مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 کے اندر اس نے ایسی اللہ پاک کی گستاخیاں کی ہیں، حقیقتاً توبہ نعوذ باللہ، آپ اگر سنیں گے حیران رہ جائیں گے۔ اور میرا ایک یہ نظریہ ہے کہ میری جتنی تحقیق ہے اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ایسی گستاخی آج تک کسی مشرک نے بھی نہیں شاید کی ہوگی، جس سے کہ جناب اس نے اللہ پاک کی اتنی بڑی گستاخی کی، اور یہ جناب اپنے آپ کو کہتا بھی کیا ہے، طرح طرح کے دعوے کرتا ہے، اور آپ جب سنیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ استغفر اللہ، یہ اللہ کے بارے میں کتنے غلط نظریات رکھتا ہے، جس کو اللہ کے حوالے سے بھی اتنا معلوم نہیں تو وہ کیسے جناب اتنے بڑے دعوے کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89 سے میں پڑھ رہا ہوں، اور مرزائیوں کو چاہیے کہ آپ بغور تم لوگ اس کو سنو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کی کوئی رتی جاگ جائے، کوئی ایمان کی غیرت جاگ جائے، اور تمہیں محسوس ہو کہ واقعتاً تم ایک غلط بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہو ہیں۔ یہ آپ مرزائی بالخصوص توجہ سے سنیں، اور مسلمان وہ بھی توجہ سے سنیں تاکہ وہ اس مرزا غلام قادیانی کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ دیکھیے یہ کیا لکھتا ہے صفحہ نمبر 89 کے اوپر جلد نمبر 3، کہتا ہے حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سربستہ کھول دیا ہے کہ تمام عالم مع اپنے جمیع اجزاء کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے، جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سارے معاملات کو، ساری چیزوں کو، کاموں کو، ارادوں کو اس نے اللہ پاک کے اعضاء کی طرح قرار دیا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے اعضاء کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے لیے اعضاء ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ قرآن پاک میں واضح آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، جس کی مثال ہی نہیں اس طرح بنتی تو پھر اس کے اعضاء ثابت کہاں سے یہ کر رہا ہے؟ اللہ پاک تو اعضاء سے خالص ہے، اللہ پاک تو اعضاء سے پاک ہے، اللہ پاک میں تو اس طرح اعضاء پائے نہیں جاتے، تو یہ اس کی خالص اللہ پاک پر بہتان، اعضاء کی طرح ان چیزوں کو قرار دے رہا ہے، یعنی پہلے اعضاء مان رہا ہے، پھر اس کی طرح ان چیزوں کو، آگے ارادوں کو وغیرہ کو قرار دے رہا ہے۔
یہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کی ہے۔ مزید اس سے آگے چلیے جو اس سے بھی بڑی اس نے گستاخی کی، کہتے ہیں اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر، کہتے ہیں تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے۔ استغفر اللہ، آگے کیا کہتا ہے، میں استغفر اللہ کس لیے پڑھا، اس کے الفاظ کے اوپر پڑھا۔ یہ کہتا ہے جس کے بے شمار ہاتھ، استغفر اللہ، اللہ کے کہتا ہے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر یک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج ہے اور لا انتہا طول و عرض رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ اس نے اللہ کے لیے جناب اللہ پاک کے لیے کیسی اس نے گستاخی کی ہے۔ اللہ پاک کے پہلے تو کتنے سارے کہتے ہیں بے شمار ہاتھ، پھر اللہ کے لیے بے شمار پیر، پھر اس کے کہتے سارے اعضاء اتنے کثرت سے ہیں کہ تم تعداد میں نہیں لا سکتے، پھر کہتا ہے کہ طول و عرض اللہ پاک کے اعضاء کے لیے مان کے استغفر اللہ طول و عرض ثابت کر دیا، پھر استغفر اللہ اس نے اللہ پاک کو تیندوے کی طرح کہہ دیا، پھر اللہ پاک کے لیے تاریں ثابت کر دیں۔ اب ان چند الفاظ اور چند جملوں کے اندر ہی دیکھیے کتنی بڑی گستاخیاں اس کی پوشیدہ ہیں۔ کیا کوئی مسلمان اللہ پاک کے لیے اس طرح کا وجود مانتا ہے کہ بھئی اس کے کتنے سارے ہاتھ ہوں، کتنے سارے جناب پاؤں ہوں؟ تو یہ تو استغفر اللہ نہ ہوا، یہ تو کوئی ایک عام مخلوق ہو گئی، جس سے جناب استغفر اللہ کارٹون کے اندر جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں، اس نے وہ اللہ پاک کے لیے استغفر اللہ اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی مرزائی اٹھ کے آئے اور یہ اپنی طرف سے کہنے کی کوشش کرے کہ نہیں جی اس نے تو تخیلی خیالی طور پر کہا۔ کیا اللہ کے لیے تخیلی طور پر کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواز کہاں سے آیا کہ اللہ کے لیے تخیلی طور پر تم اس طرح کی چیزیں ثابت کرتے جاؤ؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ اس کا جواز کہاں سے آ گیا؟ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس بھائی؟ اگر بالفرض تم کہتے ہو کہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں، میں تم سے پھر سوال کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، پھر غصہ نہ کیجیے گا۔ میں تخیلی طور پر سوچتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا چہرہ سور جیسا ہے، میں تخیلی طور پر کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی کا چہرہ کتے جیسا ہے، میں تخیلی طور پر کہتا ہوں کہ جناب مرزا غلام قادیانی کا چہرہ ایک رچ جیسا ہے، مرزا غلام قادیانی کا چہرہ تخیلی طور پر میں کہتا ہوں کہ بندر جیسا ہے۔ تو اب اگر میں اس طرح تخیلی طور پر کہوں اور تخیل میں آپ بھی سوچیں کہ مرزا غلام قادیانی ہے، اچھا اس کا ایک چہرہ بندر کا لگا ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی کا دوسرا چہرہ کتے کا لگا ہوا ہے، اسی کا تیسرا چہرہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، وہ رچ کا ہے، پھر جناب سور کا ہے، پھر سانپ کا ہے، پھر بچھو کا ہے، یہ سارے چہرے مرزا غلام قادیانی کے، یہ میں تخیل بیان کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تخیل، میں حکم نہیں لگا رہا، یہ تخیل ہے جی میرا۔ آپ بھی تخیل کوئی بھی مرزا قادیانی کے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو اگر مرزا تمہیں غصہ لگ رہا ہے اس بات کے اوپر، تو میرے اوپر غصہ نہ ہو، پہلے مرزا غلام قادیانی پر غصہ ہو وہ کہ اس نے اللہ کے لیے استغفر اللہ تخیلی طور پر اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاف فرمائے، یہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب کو دعوت اسلام دیتا ہوں، مرزائیو چھوڑ دو اس کا پیچھا، اس کا چھوڑ دو، یہ تمہیں لے جائے گا جہنم کی طرف، اور تمہیں جہنم کے راستے پر لے کے جا رہا ہے۔ تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔